نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. محترم مقام حافظ القاری محمد اعجاز علی قادری صاحب معلم مدرسہ جامعۃ الامین اور جامعۃ الامین بھوٹا محبت کے ہونہار طلباء، آج کے اس ہفتہ وار درس قرآن و حدیث میں شامل جملہ حاضرین اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھنے والے ناظرین، آج کے درس قرآن و حدیث کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فرض نمازوں کی فضیلت اور محافظت کا بیان. کیا موضوع ہے؟ فرض نمازوں کی فضیلت اور ان کی محافظت کا بیان. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ موضوع کے طور پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ سب نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز جو ہے نماز عصر، اس کی بالخصوص حفاظت کرو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں قیام کے لیے تو سراپا ادب و نیاز بن کر کھڑے ہوں. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. پھر اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ پاک نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، فرمایا کہ مومن وہ ہیں، مومنین وہ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقیقی وارث ہیں. جنت کے وارث کون ہے؟ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس جائیداد ہے، دنیا کے اندر کسی کے پاس اگر مال پیسہ ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد وہ مال اس کی اولاد کو ملے گا. اسی طرح جنت بھی کسی کی وراثت ہے، جنت بھی کسی کی ملکیت ہے. اب جنت ملکیت کس کی ہے، وراثت کس کی ہے؟ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے سب سے اعلیٰ باغات کے وارث ہیں، جنت فردوس کے مالک ہیں، جنت فردوس کے وارث ہیں. اب جنت فردوس کیا ہے؟ وہ ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے عطا کی، وہ ساری نعمتیں اس جنت فردوس میں ملیں گی. اللہ کا قرب میں ملے گا، اللہ کی وہ ساری راحتیں، وہ ساری نعمتیں جو دنیا کے اندر جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ جنت فردوس میں انسان کو ملیں گی. اور وہ جنت فردوس، اس کے وارث کون ہوں گے؟ نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اور پھر جن کو ایک دفعہ جنت میں بھیج دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ مہینے کے بعد جب کرایہ ختم ہو گیا. یہ دنیا نہیں کہ جہاں آپ مہینے کے بعد اس مالک مکان کو کرایہ بھی دیتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں، 20,000 دیتے ہیں. جب آپ کا کرایہ ختم ہو گیا وہ کہے گا کہ اب میرا مکان چھوڑ دو. دنیا کے اندر آپ نے کسی سے زمین لی، آپ اس کا ٹھیکہ ادا کرتے ہیں، ٹھیکہ ختم ہوا وہ کہے گا کہ اب زمین میری خالی کرو. مگر جنت وہ ہے اللہ پاک جن کو جنت ایک دفعہ عطا کر دے گا پھر اس کو کسی کو بھی باہر نہیں نکالے گا. ہم فیہا خالدون، پھر
پھر ہمیشہ وہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں معزز بھی ہیں اور مکرم بھی ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہم کس کو معزز اور مکرم سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کے حساب سے کوئی عہدہ زیادہ ہو، بڑا عہدے والے کو ہم معزز اور مکرم سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ کے ہاں معزز اور مکرم کون ہوگا؟ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر کسی بندے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب دنیا کو بنایا اور آسمانوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے اندر مختلف سارے آسمانوں پر اللہ پاک نے ملائکہ کی مختلف ڈیوٹیاں لگائیں۔ کیا لگائیں؟ مختلف ڈیوٹیاں لگائیں اللہ پاک نے مختلف آسمانوں پر فرشتوں کی۔ اب کوئی فرشتے ایسے ہیں جن کی اس وقت تک جب سور پھونکا جائے گا اس وقت وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، حالت قیام میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں کھڑے ہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں اللہ کے جو ہر وقت اللہ کے حضور رکوع میں ہیں، وہ ہمیشہ رکوع میں رہیں گے۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حضور سجدے میں ہیں، وہ ہمیشہ سجدے میں رہیں گے۔ کچھ وہ ہیں جو ہر وقت اللہ پاک کے عرش کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت طواف میں رہیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی سے کسی بھی لمحے ہٹتے نہیں۔ تو وہ ساری عبادات جو اللہ پاک نے مختلف ملائکہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی اللہ کے گھر کا اللہ کے عرش کا طواف کرنے میں مصروف ہے، وہ ساری ڈیوٹیاں ان ساری عبادات کو اللہ پاک نے مومنین کے لیے جو نماز فرض کی اس فرض نماز کے اندر وہ ساری عبادات اللہ پاک نے داخل فرما دی۔ اللہ پاک نے وہ ساری عبادت اور سارے طریقے اللہ پاک نے اس میں کیا کر دیے؟ داخل فرما دیے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک اعرابی ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل، آقا مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیں، مجھے کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر دیں۔ کون سا عمل؟ دخلت الجنہ، آقا جس عمل کو میں پکڑ لوں، جس کو میں اپناؤں اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما دے۔ کیا عطا فرما دے؟ جنت عطا فرما دے۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وہ نماز جو اللہ پاک نے فرض کی ہیں، وتؤتی الزکات، اور زکات ادا کرنا، اور پھر وہ زکات جو اللہ نے تم پر فرض کی، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ فرمایا قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اس پر وہ اعرابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں اس پر عمل کروں گا مگر ان اعمال میں کسی اور شے کا اضافہ نہیں کروں گا۔ اس پر جب وہ شخص وہاں سے پلٹتا ہے، تاجدار کائنات صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ،
اگر کوئی جنتی دیکھنا ہو تو اس میرے صحابی کی زیارت کر لو. اگر کسی کی آرزو ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی جنتی شخص کی زیارت کریں, کسی جنتی شخص کو دیکھیں, فرمایا کہ میرے اس صحابی کی زیارت کر لو, یہ جنتی جا رہا. گویا نماز کی حفاظت کرنے والا وہ کون شخص ہوتا ہے؟ وہ جنتی ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جو متفق علیہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ صحابہ سوچو تو صحیح, اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر گزر رہی ہو اور وہ شخص 5 وقت دن میں اس کے اندر نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ اس پر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں, اگر کوئی شخص دن کے اندر 5 مرتبہ نہائے گا تو کبھی بھی اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہے گی. تو اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اسی طرح مثال ہے 5 نمازوں کی کہ اگر کوئی شخص روزانہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے, فرمایا کہ جس طرح وہ شخص جس کے دروازے کے پاس سے نہر گزرتی ہے اور وہ 5 وقت نہاتا ہے, اس کے جسم پر جس طرح میل کچیل نہیں رہتی, اسی طرح اللہ پاک اس بندے کو جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے اس کے سارے وجود سے اللہ پاک گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا, یعنی اس کے جسم پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں. اب یہ اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں, کوئی رات کو آتے ہیں, جو رات کو آتے ہیں عصر کے ٹائم وہ صبح واپس چلے جاتے ہیں فجر کی نماز پر, اور جو فجر کی نماز کو فرشتے آتے ہیں وہ عصر کی نماز پر کیا چلے جاتے ہیں؟ اللہ کے حضور واپس چلے جاتے ہیں. بیٹا بہت ہی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے, بہت ہی پیاری خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یعنی رات والے اور دن والے جمع ہوتے ہیں. جب جمع ہوتے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ, فرمایا کہ فرشتے رات کے اور دن کے کون سی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں؟ صبح فجر کی نماز پر اور عصر کی نماز پر جمع ہوتے ہیں. پھر فرمایا ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ, وہ فرشتے جو تمہارے پاس رات کو ٹھہرتے ہیں پھر وہ اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں. اب جب وہ فرشتے جو رات کو آپ کے پاس تھے وہ جب صبح اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں, اب اللہ پاک ان سے ایک سوال کرتا ہے, حالانکہ وہ ذات سارا کچھ جاننے والی ہے. اللہ کو ہر شے کا علم ہے یا نہیں؟ ہر شے کا علم ہے, مگر باوجود اس کے رات کے فرشتے جب صبح اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں وہ مالک ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کیف ترکتم عبادی, جب تم میرے بندوں سے واپس آئے تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے. اب وہ مالک جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں, مگر باوجود اس کے وہ پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ تم جب واپس آئے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے. اس پر وہ ملائکہ عرض کرتے ہیں, وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی جب ہم فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, وہ عرض کرتے ہیں باری تعالی جب ہم انہیں چھوڑ کر آئے اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھے, اور جب ہم ان کے پاس واپس گئے اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھے. اس وقت بھی وہ کیا تھے؟ نماز کی حالت میں. اب جن کی خبر اس طرح ملائکہ اللہ کے حضور دیں تو کیا اللہ ایسے بندوں کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا. اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک حدیث روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس,
فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں وہ کون سی ہیں؟ نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ فرمایا کہ الصلاۃ الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ اور جمعہ کی نماز، الی الجمعہ، جمعہ تک۔ فرمایا کہ کفارۃ لما بینہن، فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے 5ویں نماز یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ کیا بن جائے گا؟ دوسرا جمعہ پہلے کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگر فجر سے لے کر ظہر تک آپ سے کوئی غلطی اور گناہ ہوا تو اللہ پاک اس دوسری نماز کی ادائیگی کی وجہ سے آپ کے اس گناہوں کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، صغیرہ گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے سر سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ شخص سجدے میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ سجدے میں جانے کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے وجود سے جھڑ چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں تم گناہ کرتے ہو، جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو اللہ پاک فجر سے لے کر جو ظہر تک آپ سے گناہ سرزد ہوئے اللہ پاک ان کو دھو دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم گناہ کرتے ہو عصر تک، عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، تم نماز عصر ادا کرتے ہو، اللہ پاک وہ سارے گناہ جو آپ نے ظہر سے لے کر عصر تک کیے تھے اللہ پاک ان سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم گناہ کرتے ہو، مغرب کا وقت آتا ہے، جب مغرب کا وقت آتا ہے وہ سارے گناہ جو آپ نے عصر سے لے کر مغرب تک کیے تھے اللہ پاک ان سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم مغرب سے لے کر عشاء تک گناہ کرتے ہو، اور جب تم عشاء کی نماز میں حاضر ہوتے ہو، عشاء کی نماز ادا کرتے ہو، تو وہ سارے صغیرہ گناہ جو آپ نے مغرب سے لے کر عشاء تک کیے تھے اللہ پاک ان سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان سارے گناہوں کو۔ اور پھر تم بستر پر چلے جاتے ہو، سنت کے مطابق سو جاتے ہو، اور صبح بیدار ہونے تک آپ کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر آپ نے وضو کیا، سنت کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے صبح کی نماز کے لیے بیدار ہونا ہے، تو وہ ساری رات جو آپ سو رہے، آپ آرام کرتے رہے، آپ کے اعمال میں اللہ کے حضور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اس طرح انسان 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے دوران جو صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے، اس 5 وقت کی نمازوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے لیے اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان کیا کرتا ہے کہ اے بندو، اے اللہ کے بندو، وہ آگ جو تم نے جلائی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کے حضور جمع ہو جاؤ، اس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کے حضور جمع ہو جاؤ۔
گویا نماز وہ عمل ہے کہ اگر انسان نماز پڑھتا رہے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، حضور کے صحابہ حضور کے جانثار آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو۔ کتنی باتوں کی؟ 6 باتوں کی۔ اکفلو لی بستن، فرمایا کہ اگر تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، اکفل لکم بالجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم مجھے اپنی ذات کی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا فرمایا کہ اس بات کی ضمانت دو کہ الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم رکھو گے، نماز کی حفاظت کرو گے۔ پھر فرمایا کہ والزکاۃ، اس بات کی تم ضمانت دو کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر فرمایا کہ والامانہ، تم اس بات کی مجھے ضمانت دو کہ امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ والفرج، تم اس بات کی ضمانت دو کہ تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے۔ پھر فرمایا کہ والباطن، اپنے پیٹ کی ضمانت دو کہ تم حرام مال نہیں کھاؤ گے۔ اور پھر کی ضمانت جو تاجدار کائنات نے صحابہ سے لی، فرمایا کہ تم مجھے اس بات کی ضمانت دو واللسان، اپنی زبان کی، کہ زبان سے کوئی غلط کلمہ ادا نہیں کریں گے، زبان سے گالی گلوچ نہیں دیں گے، آپ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اگر تم ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا اس بندے کے اندر یہ 6 باتیں پائی جائیں گی، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ، کہ تاجدار کائنات نے ہم سے خطاب فرمایا۔ اب جب حضور نے خطاب فرمایا، آپ ارشاد فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ، اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ۔ حضور نے یہ کلمہ کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، حضور نے سجدہ کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو دیکھا کہ آپ سجدے میں گر گئے، ہم سارے صحابہ بھی سجدے میں گر گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ اور پھر تاجدار کائنات نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا، آپ کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ حضور مسکراتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، حضور کی یہ مسکراہٹ ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی اور عزیز تھی۔ سرخ اونٹوں سے بھی، عرب کے اندر سرخ اونٹوں کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے حضور کو، آقا کو، تاجدار کائنات کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی مسکرا دیے، اور حضور کی یہ مسکراہٹ ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اور عزیز تھی۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے، اور فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے فتحت لہ الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حکم ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادخل بسلام، اے میرے بندے، میری نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رمضان کا روزہ رکھنے والے، اے میرے بندے ادخل، میری اس جنت میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ، میری اس جنت میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ اور پھر حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی، ان کا قول بہت شاندار ہے، اور اس قول کو
امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں درج کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے دنیا سے اگر کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے، کوئی چیز مجھ سے گم ہو جاتی ہے، یا دنیا کے اندر اگر مجھے کسی چیز سے نقصان ہوتا ہے تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، مگر اگر میرا ایک سجدہ بھی رہ جائے، اللہ کے حضور میں حاضر نہ ہو سکوں، فرمایا کہ اس کا جو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی اگر کوئی چیز مجھ سے فنا ہو جاتی ہے، کوئی رہ جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو مجھے اس کا افسوس نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول امام شارانی نے طبقات الکبریٰ میں درج کیا، آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میرا کوئی فرض باجماعت نماز سے فوت نہیں ہوا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک میرا یہ معمول تھا کہ فرض نماز کس کے ساتھ ادا کرتا؟ جماعت کے ساتھ، اور 40 سال تک میرا کوئی بھی فرض فوت نہیں ہوا۔ اور پھر 30 سال تک میرا یہ معمول رہا کہ جب بھی مؤذن اذان دیتا میں اس وقت مسجد کے اندر موجود ہوتا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ اللہ۔